یہ بیان باعث شرم ہے. اگر کوئی فوجی بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کر آپ کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے اپنی جان قربان کر دے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کسی پوتے کو، نواسے کو یا بیٹے کو اس وجہ سے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کو ایک تنخواہ دے دی جائے، کیا وہ اپنی جان قربان کرنے پر راضی ہوگا؟ اس طرح کے بیانات تو آپ تبھی دیتے ہیں جب آپ نے انڈر پریشر لانا ہو اداروں کو، کاروائی ہوگی. اور کسی کو پرمیشن نہیں دی جا سکتی کہ وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر چند ہزار لوگوں کو اکٹھا کر جو مرضی بات کرے. ان کا جو یہ بیان ہے یہ قابل دست اندازی جرم میں آتا ہے اور قابل گرفت ہے. زرداری صاحب کس کے لیے مشہور ہیں، کس سینما کے ٹکٹس بلیک کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، میں اس پہ مزید کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے لیڈر پہ بات کریں گے تو پھر آپ کو اپنے لیڈر، میں بھی آپ کے لیڈر پہ بات کروں گا. آپ کے لیڈر کی تو آپ نے شروع کی تھی، آپ نے شروع کی تھی لیڈر پہ بات، اور میں اب آپ کو دوبارہ کہوں، اب عدالت نے سزا دی ہے، عدالت نے سزا دی ہے. ایک منٹ بات کریں نا. نہیں اب آپ سن لیں. ساری ان کے ساتھ وہاں پہ مل جاتی ہیں اور پھر 1 to 1. میں تو پگارا صاحب کا بیان کوٹ کر رہا ہوں، میں تو اس کی جماعت پہ کمنٹ ہی نہیں کر رہا. بلاول کو جیسے اردو نہیں آتی. ایک سیکنڈ اگر آپ دونوں مجھے دے دینا، ایک سوال میرا بھی لے لیں. شیلا اپا ایک سوال. تو کیا ہوا؟ دماغ تو ہے نا، دماغ. آپ کے تو لیڈر کا دماغ ہی نہیں ہے. اگر آپ بلاول تک جائیں گے تو میں بولوں گی آپ کو، آپ پانی پینے جائیں گے تو میں بولوں گی آپ تو کرپٹ ترین ہیں. شیلا اپا ایک سیکنڈ. شفیع جان صاحب ایک سیکنڈ پلیز نکلے. میری درخواست آپ نکلے کنوکٹڈ. پانی پی لیں آپ. میری درخواست. شفیع جان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میرا نام رائے ثاقب ہے. ناظرین، آج کے شو میں ڈسکس کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سے 5 اگست کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، لیکن بظاہر تحریک انصاف دھڑا بندیوں کا شکار ہے. اور اس دھڑا بندیوں کے شکار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے احتجاج کی جانب بڑھا جائے، ایک گروپ کہتا ہے مفاہمت کی جانب جایا جائے. رائٹ ناؤ جو مفاہمتی گروپ ہے obviously وہ امپاورڈ ہے، مفاہمتی کی طرف کوششیں جاری ہیں، لیکن آج سچ میں ایز پر مائی انفارمیشن کچھ گین نہیں کر سکا مفاہمتی گروپ. 5 اگست کا احتجاج جو ہے اس کو کچھ لوگ اس طرح سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ 5 اگست کا احتجاج ایک دن کا ہوگا، یہ پرولونگڈ احتجاج ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اندیا دے چکی ہیں کہ شاید یہ احتجاج لمبا ہوگا، تب تک ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کی قید تنہائی ختم نہیں ہوتی، جب تک عمران خان صاحب کو بہتر سہولیات علاج کی مہیا نہیں کی جاتی. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ آل گوز. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایز پر مائی انفارمیشن تحریک انصاف کے اندر سے تحریک انصاف کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب وہ بھی غالباً محمود چکدی صاحب کو کنوے کر چکے ہیں کہ جناب یو آر دا لاسٹ اتھارٹی، آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. آپ جس قسم کا بھی ڈیسیجن لیتے ہیں، احتجاج کا بھی تو خیبر پختونخوا کے عوام، خیبر پختونخوا کے تحریک انصاف آپ لوگ کے ساتھ ہے. سو ایونچولی جو بال ہے وہ اس ٹائم کے اوپر محمود خان اچکدی صاحب کے کورٹ میں رکھی گئی ہے ایز پر مائی انفارمیشن. آگے بڑھ سمپلی کیبنٹ شفل کے اوپر بھی کافی سارے معاملات چل رہے ہیں کہ جناب شاید شہباز شریف صاحب اپنی کوئی ٹیم چینج کرنے جا رہے ہیں، کچھ ینگ پلیئرز جو ہیں وہ آگے لانا چاہ رہے ہیں. سو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہو کڈ بی رنر اپ یا کس کو آگے لا سکتے ہیں. میں پہلے مہمان کا تعارف کروا دوں جو پہلے سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں، جناب حذیفہ رحمان صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر مملکت ہیں. حذیفہ صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں رائزہ صاحب؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ سر. آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مہربانی جناب. سر 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے پھر سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. سر اس دفعہ کوئی سپیس ملے گی ان کو، احتجاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رائے صاحب، احتجاج کی کال کی سپیس کوئی حکومت نہیں دیتی، نہ ہی کرفیو اور نہ ہی NOCs جو ہے وہ احتجاج یا عوامی تحریک کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اگر اسٹریٹ پاور موجود ہو، عوامی جمع غفیر موجود ہو تو احتجاج بھی ہو جاتے ہیں، جلسے بھی ہو جاتے ہیں اور کرفیو بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں. گزارش صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر اسٹریٹ پاور نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے، اور ماضی میں بھی وہ اس طریقے کا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکی جو کراؤڈ صحیح معنی میں کوئی تبدیلی لے کر آ جائے، تو اس میں ذرا حکومت کا قصور تو نہیں ہے. وہ اس کا جواز بھی بنا دیں گی، جب NOC نہیں دیا، ہمیں جی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، ہمیں جی جگہ نہیں دے رہے. تو بھئی اگر آپ کے پاس KPK سے 5 کروڑ آپ لوگ کہتے ہیں کہ صوبہ ہے جس کا ہم نے مینڈیٹ لیا، لا محالہ اگر اس کا آپ کو 10% بھی ہم کر لیں، 50 لاکھ بھی وہاں سے ووٹ پڑاؤ، تو 50 لاکھ میں سے آپ 5 لاکھ بندہ بھی نہیں نکال پائے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. پنجاب میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پکڑ دھکڑ کی، پکڑ دھکڑ میں کوئی 2 لاکھ بندہ پکڑ لیا. اگر ہر ضلع سے 10,000 بندہ بھی نکلے تو 40 اضلاع 4 لاکھ بندہ بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہوگا، مقبولیت بھی ہوگی، لیکن لوگ ان کی جو مزاحمتی سیاست ہے اس میں ان کے ساتھ نہیں ہے. لوگ تھک گئے ہوئے یا کیا ہوا ہے؟ What do you think؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شروع میں تو شور و غل دیکھ کر اداروں کی طرف سے جو ڈھیل دی گئی، خاص طور پر جو پچھلے دور میں میں بات کر رہا ہوں 2021-22 میں،
تو اس کی وجہ سے ایک تاثر یہ ابھرا کہ جو مرضی بانی تحریک انصاف کہیں یا ہم لوگ کہیں، ادارے چپ کر بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر، اس لیے لوگ بیسیکلی وہ تماشا ہی آ جایا کرتے تھے. جب سے اداروں نے اور حکومت نے کڑا احتساب کیا، 9 مئی ہوا، 26 نومبر 2024 ہوا، اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سیاسی جدوجہد اور ہلہ بولنا اور توڑ پھوڑ کرنا ایک ڈیفرنٹ کام ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر اپنے ساتھ پبلک کی سپورٹ رکھتے ہیں تو کریں. یہ کے پی کے میں ہی کم از کم 2 لاکھ کا جلسہ کر لیں. آپ جیسے لوگ کوریج کرنے کے بعد آ کر ہمیں بتائیں کہ جی عوامی مقبولیت تو آسمان کے اوپر ہے. اگر کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، وہاں آپ نے 10-20 ہزار سے بڑا جلسہ نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام آپ کی جو مسلح جدوجہد ہے اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہاں، آپ اپنا بیانیہ بنائیں پرامن طریقے سے سیاسی جدوجہد کرنے کا، جو تمام سیاسی جماعتیں اپناتی رہی ہیں ماضی میں، اب شاید عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. حذیفہ صاحب، یو جسٹ سیڈ جو مرضی کہیں اور بینڈ آف دا ڈے پھر وہ معاملات بدل گئے. سر، ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. ٹھیک ہے، سیاست ہے، لوگ شخصیات کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما بھی کرتے رہے ماضی میں، پیپلز پارٹی کے بھی کرتے رہے ہیں، آج پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. بٹ سر، یہاں پر شہداء کے بارے میں بیان دے دینا، پیسوں کے تناظر میں شہادتوں کو تول دینا، کچھ سمجھ آتی ہے اس سٹیٹمنٹ کی؟ سر جی رائے صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو. ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. مقصد یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ رائے ثاقب کھرل ہوں یا تحریک انصاف کے بھی کئی وزراء میرے ساتھ شوز میں آئے یا پیپلز پارٹی کے بھی آئے، سب نے اس بیان کو متفقہ طور پر اس کو ناپسند نہیں کیا بلکہ اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ بیان باعث شرم ہے اور اس بیان کو واپس لینا چاہیے. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی فوجی بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کر آپ کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ اپنی جان قربان کر دے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کسی پوتے کو، نواسے کو یا بیٹے کو اس وجہ سے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کو ایک تنخواہ دے دی جائے، کیا وہ اپنی جان قربان کرنے پر راضی ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے وطن سے، جو کہ ہمیں ایک جہاد کا جذبہ قرآن پاک نے دیا کہ آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے. اس میں آپ کے جو فوجی جوان ہیں وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں. ان کی فیملیز کو آپ نے صرف اس لیے ملائن کیا کہ آپ کا اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا پورا نہیں ہو پا رہا، اور آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا تو میں یہ نہیں کر سکتا. یہ مولانا صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے ماضی میں مثبت کنٹریبیوشن اگر کیا بھی ہوگا، اس پہ اپنے صرف اس ایک بیان سے جو ہے وہ پانی پھیر دیا ہے. اور بہتر یہی تھا، میں نے کل تک میں بڑا ڈیفینسو تھا، میں نے کہا کہ مولانا صاحب اپنے اس بیان پر معذرت کریں اور بیان واپس لے لیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس بیان کی کوئی دلیل نہیں ہے. میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب تھے کل یار بھائی کے شو میں، تو کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں تھا. تو یہ لیکن کس سیاسی ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا تو پاور میں نہیں ہے کہیں پہ بھی، کس سیاسی ایجنڈا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی ایجنڈا یہ کہ مجھے یعنی مولانا صاحب بھی میرے خیال سے اپنے کوئی نہ کوئی ان کا ڈیمانڈ ہوگی، مجھے نہیں پتا کیا ڈیمانڈ ہوگی. کوئی اس طرح کے بیانات تو آپ تبھی دیتے ہیں جب آپ نے انڈر پریشر لانا ہو اداروں کو، حکومت کو انڈر پریشر لانا ہو. آپ یعنی اس ایجنڈے کو پروموٹ کریں جو کہ بی ایل اے کا ہے یا ٹی ٹی پی کا ہے یا آپ کے مخالف جو ممالک یا ان کی دشمن ایجنسیوں کا ہے، وہ آپ وہی بات کریں. حذیفہ صاحب، یہ بی ایل اے ٹی ٹی پی ریاست کے باغی ہیں، یہ ریاست باغی، آپ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹیٹمنٹ سے ملا رہے ہیں. میں کسی کو ایسوسیٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ وہی بات کریں جو کہ وہ قلعہ تنظیمیں کر رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے میری نگاہیں جو ہے وہ مولانا صاحب کے بیان کے بعد شرم سے جھک جاتی ہیں. آپ اس پہ کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے حکومت اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ دیکھیں، یہ سارے آپشنز جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں اور ظاہر لا آف لینڈ موجود ہے. اگر کہیں سے کوئی درخواست آئے گی اور حکومت مناسب سمجھے گی تو بالکل کارروائی ہوگی، اور کسی کو پرمیشن نہیں دی جا سکتی کہ وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر چند ہزار لوگوں کو اکٹھا کر کر جو مرضی بات کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ بیان ہے یہ قابل دست اندازی جرم میں آتا ہے اور قابل گرفت ہے، اور اس حوالے سے اگر وہ خود اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ظاہر ہے دیر وڈ بی نو آپشن کہ اس پہ جو موجودہ لا آف لینڈ ہے اس کے تحت اس کو انیشیٹ کیا جا سکے. جو جسٹ سیڈ کے قابل گرفت ہے یہ ان کے اوپر جو الزام ہے، تو سر اگر کل کو بتا دیں. نہیں سر، میری گزارش سنیے سر، میری گزارش سنیے. نہیں سر، میں کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان جسٹیفائڈ نہیں ہے؟ نہیں ہے سر، آپ دیں گے، نہیں ہے جسٹیفائڈ سر، جسٹیفائڈ آپ کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. بالکل صاحب بھی تو پاکستان کے شہری ہیں سر. وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر رائے ثاقب اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دے دے تو اس کے خلاف تو کاروائی ہوگی. اگر اب مولانا صاحب کے خلاف آپ کاروائی نہیں کریں گے تو پھر کل کو میں سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا کر لیں تو آپ کاروائی نہیں کرتے، رائے ثاقب یا کوئی اور کر دے تو آپ فوری پکڑ لیتے ہیں، فوری اندر دے دیں.
राय साहब इसमें दो बातें हैं, एक तो जाहिर है मकसद जुर्म का खात्मा होता है, मसला गलती की करेक्शन होता है जी इसीलिए पुलिस भी जब कोई एफआईआर देती है, एफआईए नैब, तो ये देखती है कि जुर्म खत्म हो जाए, ना कि आपने किसी को विक्टिमाइज करना होता है। मौलाना साहब की एक लंबी फॉलोइंग है, अगर मौलाना साहब इस बयान की वजाहत फरमा देते हैं, इसको वापस ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से मकसद यही होगा कि उनके फॉलोअर्स जो इस बयान से हर्ट हुए या जो फॉलोअर्स डिट्रैक्ट हुए, नहीं दोनों तरह के, क्योंकि जीआई के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो फौज में मौजूद है, बहुत सारे शोधा की फैमिलीज जो जीआई से जुड़ी हुई हैं वो हर्ट हुई होंगी, और कुछ लोग जो है उनके इस बयान से लाजमी तौर पर डिट्रैक्ट भी होंगे। अगर वो ठीक दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से फिर हम इसमें लचक दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो लामहला फिर इंसान मजबूर होता है, फिर कार्रवाई करना पड़ती है। माजी के दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। पीडीएम 1 में सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी जमात के भी सरबराह थे एट दैट टाइम। सर आगे बढ़ते हैं, काबीना में रद्दोबदल सर हो रहा है, बहुत सारी चमगोइयां चल रही हैं सर, कौन कौन नया आ रहा है, कौन कौन घर जा रहा है, कुछ बता दें। देखिए सारी स्पेकुलेशंस हैं, जो नाम चल रहे हैं, और क्योंकि वजीर आजम साहब का फैसला है, अगर एक शख्स का जवाबदीदी अख्तियार है तो हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट डिसीजन। ये जरूर है कि जब वजीर आजम वजारतों की कारकर्दगी कैबिनेट मीटिंग्स में यंग वुजरा की तादाद बढ़ाने के हवाले से, या वो ये कहते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, या आईने नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, तो मेरे जैसे वुजरा जो है वो इसको जो है असेस कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी टीम या अपने जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें तब्दीली ला सकते हैं, तो बिल्कुल एक ऑप्शन मौजूद है। सर चले मैं सवाल सादे करता हूँ जी, मैं सवाल सादे करता हूँ, आप यस और नो करते जाइएगा। सर बैरिस्टर अकील साहब की वजारत चेंज हो रही है सर? मुझे उसका इल्म नहीं है, मेरे ख्याल से बैरिस्टर अकील साहब भी जिस मनसब पे हैं, जिस जगह पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें आजम अली तारा साहब की शागिर्दी में अच्छा काम किया, उन्हें एक अच्छा उस्ताद मिला है, क्योंकि वो खुद भी कानून दान है, बैरिस्टर हैं, आजम साहब फौजदारी पे एक अथॉरिटी है, तो मेरे ख्याल से दोनों की अच्छी इक्वेशन चल रही है। नौशीन इफ्तिखार साहब वजीर आ रही हैं सर? कौन सा जी? नौशीन इफ्तिखार साहब सर सियालकोट से डिस्कस। मेरे इल्म में नहीं है, मेरे ख्याल से पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और पंजाब के उन चंद हलकों में जो कि रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़कर आई, इलेक्टेड एमएनए हैं, जी इलेक्टेड है। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि, लेकिन ज़ाहिर सियालकोट के अंदर ऑलरेडी अरमान सुबानी भी कैबिनेट का हिस्सा है, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, अब ये वज़ीर आज़म साहब का स्वाबदीद है कि वो उसका साइज सियालकोट का बढ़ाना चाहते हैं या इसको यहीं रखेंगे, लेकिन ये मेरे इल्म में नहीं है। मैं इसमें बाबर नवाज साहब वजीर आ रहे हैं सर, जो हरीपुर से, जो जी हरीपुर से जी उनके सितारे रोशन हैं, उन्होंने जिस तरीके से उमर अयूब साहब और उनकी बेगम दोनों के सितारों को मदहम किया है, तो मेरे ख्याल से उनका हक बनता है, बाकी फैसला पार्टी नहीं करना, लेकिन मेरा वोट उनके हक में है कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट, जिसी भी कैपेसिटी में हो, लेकिन ये जरूर है कि ताकि केपीके में भी हमारा बैलेंस हो जाए। ये सबके सितारे, अगर सितारे रोशन है इनके, तो इसहाक डार साहब सर इसी पोर्टफोलियो पे कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं जी, डार साहब बिल्कुल इसी मनसब पे कायम और दायम रहेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। नहीं वजीर खारजा भी तो है ना, वजीर खारजा भी तमाम क्वार्टर वही वो उनका पोर्टफोलियो है, यानी उनका जो जिम्मेदारी डिप्टी वजीर आजम की है, पोर्टफोलियो उनके पास खारजा का है। मैं समझता हूँ तमाम क्वार्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, मेहनती आदमी है, और डार साहब की हवाले से जो भी चाहिए चमगोइयां हैं, मैं इसको मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। ज़फ़र साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन ज़फ़र रहमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। यस जब भी कैबिनेट शफल होती है, रीशफल होती है, तो उसमें काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस होती हैं, हमारे सहाफ़ियों के सोर्सेज होते हैं, कोई कहता है फलाना भी चला जाए, कोई फलाना भी चला जाए, फिर हमें रिलाई करना पड़ता है कि किस सोर्स के ऊपर कितना क्रेडिबल है, माजी की कितनी खबरें इसने हमें दी और कितनी सही निकली, फिर उसके ऊपर वैलिडेट करना पड़ता है। बट राइट नाउ देयर आर स्पेकुलेशंस। यस शहबाज शरीफ साहब का इस्तेकाक है, शहबाज शरीफ साहब को वो सवाबदीदी इख्तियार है उनका, वो जिसको पोर्टफोलियो चेंज करना चाहें, किसी को आगे लाना चाहें, किसी को पीछे करना चाहें, ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। ये जो भी टीम है PMLN और पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी तो हिस्सा ही नहीं है कैबिनेट का, बहरहाल ये उन्हीं के पास है सारा इख्तियार कि वो किसको आगे लाते हैं, किसको पीछे लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शफीजान सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर 5 अगस्त को फिर से एहतजाज की कॉल, और एहतजाज की कॉल में भी इमरान खान साहब की हमशीरा कुछ और स्टांस लिए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 साल से एहतजाज कर रहे हैं सर, व्हाट इज गोइंग टू बी डिफरेंट दिस टाइम? सबसे पहले राय साहब आपका शुक्रिया। देखिए जहां तक 5 अगस्त की बात है, तो इमरान खान साहब की कैद को 3 साल पूरे हो रहे हैं 5 अगस्त को। तो आपने देखा होगा कि चकजई साहब ने भी इस पे बात की, और तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी इजलास भी बुला लिया गया है।
جس میں تمام تر سچویشن سامنے رکھی جائے گی اور احتجاج کا پلان فائنل کیا جائے گا. اس وقت ایک سوچ تو ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ بات بھی پارٹی کے صفوں میں بھی ہو رہی ہے کہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے, ایک پراپر پلان دینا چاہیے. اس کے لیے پارلیمانی پارٹی میں ڈسکشن ہوگی اور اچغزئی صاحب بھی پورا پلان آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 5 اگست کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. تمام تر چیزیں تمام قوم کے سامنے رکھنی چاہیے. دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی قید ہے یہ قید نہیں ہے. اگر قید ہوتے تو قیدی کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں, وہ تو کوئی حقوق بھی اس وقت ان کو نہیں مل رہی. ان کو اغوا کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا تحریک, جی بالکل یہ اغوا ہے. جب آپ کو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ملتی, جب آپ بیٹوں سے بات نہیں کر سکتے, آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, وکیلوں کی ایکسیس آپ تک نہیں ہے, آپ طبی سہولت آپ کو نہیں ملتی, تو یہ تو اغوائی ہوا. قیدی کے تو حقوق ہوتے ہیں. 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے, اس سے بھی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. پچھلے 7 مہینوں سے جس طریقے سے ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے یہ اغوائی ہے, یہ قید تو نہیں ہے. اب تحریک انصاف اور اچغزئی صاحب کو یہ ذمہ داری ملی ہے. پارلیمانی پارٹی کے بعد تمام تر سچویشن بڑی کلیئر ہو جائے گی. فیئر انف. شیلاب آپ نے گفتگو سنی شفیع جہان صاحب کی, بہت ہیوی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اغوا کیا ہوا ہے, وہ قیدی نہیں ہے. آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, آپ لوگوں کی پارٹی بھی حکومت میں ہے. ماضی میں بڑی تکلیفیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دیکھی ہیں. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس کو ہمیشہ میں کلیئر کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی, جب تک کوئی پارٹی کیبنٹ کا پارٹ نہ ہو وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج اگر یہ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی موضوع پہ, وہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے ہر پاکستانی کا کہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرے. تیسری جو ان کی بات ہے کہ قیدی کے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے, وہ ملنے چاہیے. چوتھی جو ان کی بات ہے اس سے میں اختلاف کروں گی, اور وہ یہ ہے کہ وہ اغوا ہوئے ہیں, وہ کنوکٹڈ ہیں اور وہ ان کو باقاعدہ سزا ہوئی ہوئی ہے. پانچویں بات جو ہے جو ان کی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں کہ اس میں بڑے مسائل ہیں, وہ ہیں لیکن اب وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن نظر بہت آ رہا ہے, اتنا باہر آ گیا ہے کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, ایک پارٹی ٹریننگ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ میں بات نہ کروں. That's very gracious of you, but یہ سٹیٹمنٹ کہ وکلاء کی ملاقات نہیں ہو رہی, ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہو رہی, بنیادی انسانی حقوق تو شیلاپا ہر قیدی کے ہیں نا, یہ تو رائٹ ہے ہر قیدی کا. میں نے کہا کہ جو ان کے حقوق ہیں بنیادی جو کہ جنول کے اکارڈنگ ہیں انہیں ضرور ملنے چاہیے. فیئر انف. شفیع جہان صاحب, حقوق ملنے تو چاہیے, لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی جو ایک بڑی سیاسی جماعت جس سے صدر پاکستان کا تعلق ہے, چلیں اب تو صدر پاکستان ہے لیکن بہرحال پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ پارٹی بھی سٹانس تو کلیئر کٹ لیے کھڑی ہے کہ آپ لوگ کو رائٹس آپ کے ملنے چاہیے. کیوں نہیں آپ لوگ سارے پاس ہو کے اپنے اپنے رائٹس کے اوپر بات کرتے؟ اینڈ آف دا ڈے سب ڈیموکریٹس ہیں, سب جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. دیکھیے میرا یہ ماننا ہے رائے صاحب کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے وہ پاپولیرٹی کی وجہ سے ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی منظرنامے پہ کوئی شخصیت نہیں ہے جو ان کی پاپولیرٹی کو میچ کر سکے. اب اصلا مسئلہ پاپولیرٹی کا ہی ہے. اب شیلا آپ نے کہا کہ کنوکٹڈ ہے, چلے ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں, ویسے یہ چیز ہم مانتے تو نہیں ہے, ایک سیاسی مقدمات ہی ہیں سارے, مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ جی کنوکٹڈ ہیں, تو پھر ان کو بنیادی حقوق کیوں نہیں مل رہے, ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی, ان کی بیٹوں سے بات کیوں نہیں ہو رہی, وکیلوں تک ایکسیس کیوں نہیں ہے, طبی سہولت کیوں نہیں مل رہی, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کیوں نہیں ہے. دیکھیں رائے صاحب بات بڑی واضح ہے کہ اس بار جو بھی ہوگا, یہ میرا ذاتی مشورہ بھی ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ ہومیوپیتھک نہ ہو, وہ آر ہو یا پار ہو. جو بھی احتجاج کرنا ہے, جو بھی لائے عمل دینا ہے, اچغزئی صاحب نے دینا ہے کیونکہ جو تحریکی اختیارات ہیں ان کے پاس ہیں, اور وہ جو بھی دیں گے لائے عمل, کیونکہ ہم نے تو میسج بھجوا دیا تھا. افریدی صاحب تو بالکل ابھی بھی تیار ہیں, اور افریدی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ میں بالکل تیار ہوں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں, آپ چاہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں, جو لائے عمل آپ دیتے ہیں 26 نومبر پنڈی آنا ہو, میں بالکل تیار ہوں. وہاں سے میسج ملتا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے. پھر اسی تناظر میں ہم نے ملاقات بھی کی اچغزئی صاحب کے ساتھ, ایک نہیں کئی ملاقاتیں کی. اچغزئی صاحب کو بھی اب وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا, اس حالات کی جو سنگینی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اس وقت تحریک انصاف کا ورکر خان صاحب کو لے کے جذباتی ہے, وہ ہمیشہ سے رہا ہے, ان کا حق بھی ہے. تو اب جو بھی ہو وہ ایک دن ہومیوپیتھک والا کام نہ ہو, ایک پراپر تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ افریدی صاحب نے بھی پیغام اچغزئی صاحب کو پہنچا دیا ہے, لیکن آپ کے سی ایم کی بھی ایک ذمہ داری عمران خان صاحب نے لگائی تھی, وہ تھی اسٹریٹ موومنٹ کی.
تو آفریدی صاحب تو اس میں بھی ناکام رہے, وہ کراچی گئے, لاہور آئے, اس کے بعد مکمل خاموشی ہے, وہاں پر بھی کوئی آگے معاملات تو نہیں چلے؟ دیکھیں میں آپ کی اس بات سے تو اختلاف کروں گا, ناکام تو وہ رہے نہیں ہیں. وہ جو ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی, جس احسن طریقے سے انہوں نے نبھائی ہے, شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کراؤڈ کسی سی ایم نے نکالا ہو. وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں, وہ ایک کراؤڈ پلر ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے, کیونکہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ان پر ہے. چلیے فیئر انف. شیلا آپا, ایک سٹیٹمنٹ ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آئی اور بڑا محتاط رہ کے اس کے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. شہادت کو کسی بھی طرح سے پیسے سے تولا جا سکتا ہے یا موازنہ کیا جا سکتا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے زیرک سیاستدان ایک لمبا چوڑا ایکسپیرینس کے ساتھ, ان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا, اس پہ کیا رسپانس ہے آپ کا؟ جی میں آپ کی بات کا جواب ضرور دوں گی, لیکن میرے لیڈر تک بات ہوئی ہے اور کہا کہ سخت الفاظ نہیں ہوں گے, تو سخت الفاظ میں بھی نہیں استعمال کروں گی کیونکہ میری پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے. لیکن میں سچ تو بول سکتی ہوں کہ عبد القادر ٹرسٹ جو ہے بالکل اوپن اینڈ شارٹ کیس ہے, اس میں آپ کو سزا ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانون ختم کر کے وہ جو گورنمنٹ کی زمین تھی وہ قانون ختم کیا گیا, اور وہ زمین ان کے بانی کے نام ہے. اور جہاں تک بات ہے سپریم کمانڈر کو دیا گیا ہے. ہمیشہ کوئی شخص صدر نہیں رہتا, صدر وہ پہلے تھے, رکھا آپ نے اپنے دور میں بھی بہت اندر. ویسے تو میں یہ نہیں کہتی کہ کیونکہ آپ نے بھی ہیومن رائٹس کا خیال نہیں کیا تھا, جو اس وقت ہماری فرسٹ لیڈی ہیں, آپ کی فرسٹ لیڈی کے تو اتنے خیرات کے ہیرے ویرے اور سب کچھ باتیں ان کی تو ہے بھی نہیں, آپ نے انہیں بھی نہیں ملنے دیا تھا. یقین نہ آئے تو کھوسا صاحب کے پاس خاتون ہوتی ہیں, بھی کسی چینل پہ اینکرنگ بھی کر رہی ہیں, وہ سارا یہ کیس بناتی تھیں, ابھی بھی کھوسا صاحب کے ساتھ وہ ہیں. سوزین خان صاحبہ کی بات کر رہی ہیں, رائٹ دیے تھے. سیکنڈ یہ میں نام نہیں لے رہی نا, ان سے میں نے پوچھا نہیں نا ان سے کہ میں نام لوں. تو یہ سب چیزیں بہت سب نے جھیلی ہیں اور دیکھی ہیں. پاکستان کی سیاست ہی ایسی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ایک میرے اوپر ایک آپ نے ایف آئی اے سے مجھے یہ سوال بھیجا تھا کہ کوئی ایک شخص ہے جس نے کسی جلسے میں کھڑے ہو کر چیف جسٹس کو کچھ کہا ہے, تو چیف جسٹس کو جو اس نے کچھ کہا ہے اس نے ویڈیوز سب کو بھیجی ہیں, تو آپ کو بھی بھیجی ہے. تو آپ نے وہ کس کو بھیجی بھائی؟ جو چیز میری پراپرٹی ہو جائے گی میری مرضی میں جس کو بھی بھیجوں. دوسرا یہ تھا کہ میں جو تھی گورننگ باڈی کی ممبر تھی این آئی سی وی ڈی میں, اور این آئی سی وی ڈی جو ہے اس میں جو ہے کسی شخص کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو اپوائنٹ کیوں کیا, تو اس میں جو اس کا لا تھا اس میں یہ تھا کہ این آئی سی وی ڈی وہاں کی این جی او چلائے گی اور وہاں کی این جی او تنخواہ دے گی. تو اب اس میں ہمارا کیا گورنمنٹ کا بنتا تھا. تو مجھے 33 سوال ایک منٹ مجھے 33 سوال بھیجے گئے تھے نیب کی طرف سے. تو یہ سب چیز اب ان کے ہاں کے لوگ بھی جو ہے نا, جو سندھ میں وہ خود کہہ چکے ہیں, ان کے گورنر رہ چکے ہیں عمران اسماعیل, انہوں نے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے ایک چیز کو اچھانا سب کچھ کیا کہ کسی طرح شیلا رضا کے خلاف کچھ اٹھا لیں, ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا. تو الحمدللہ میں آج بھی جو ہے, میں اپنا گھر نہیں ہے میرا, اور میں بہت سکون سے ایک پرسکون, اللہ آپ کو اپنا گھر دے, اللہ آپ کو اپنا گھر دے, اور جو نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہی رہیں. تو ہاں بس اللہ کرے ایسے ہی نیٹ اینڈ کلین موت آئے. تو ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹے ان کو کوئی کیوں شہید کر رہا ہے. آپ اگر جواب دیکھیں, سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا. آپ نے اٹیک کیا تھا میرے لیڈر پہ, جواب آپ کو ملا. اچھا اب یہ میرے جو بچے ہیں جوان, جو مختلف, ہاں بالکل دیجیے گا اپنی ٹرن پہ جواب دیجیے گا, جو میرے جوان بچے ہیں جو سرحد پہ کھڑے ہیں, جو کسی جگہ کھڑے ہیں, جو میرے پولیس والے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, تو وہ میرے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان سے بات کیسے کر سکتی ہوں جو لوگ میرے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, جو لوگ پورے منصوبہ کر کے کراچی میں آ کے رینجرز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان سے کتنی دفعہ بات چیت کریں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن اب یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ اپنی حکومتوں میں کاؤنسلنگ کریں
کہ بھائی اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں افغانی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا صحن پاکستان، کمرے پاکستان میں، صحن صحن افغانستان میں، تو آپ ان کو بتائیں کہ رشتہ داری کی ریڈ لائن یہ ہے کہ تم ہمارے لوگوں کے لیے موت کے آلائے کار نہیں بنو گے. فیر ہے نا، بالکل ٹھیک. اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو آپ افغانستان چلے جائیں. شفیع جان صاحب پہلے آپ رسپونڈ کر لیجیے. شیلا آپا کو پھر یہی سوال میں نے آپ کی خدمت میں بھی رکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے، پاکستان کی سیاست میں کچھ شخصیات کے کردار کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کرتی رہی ہے، لیکن یہ شہداء کو لے کر یہ سٹیٹمنٹ، اس کے اوپر میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا، لیکن آپ رسپونڈ کر لیجیے شیلا آپا کو. دیکھیں شیلا آپا نے تو اس طرح صفات گنوائی ہے جیسے ابھی تازہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کعبہ سے آئے ہوں. آپ اپنا مائک اٹھا لیں اور پاکستان میں کسی انشاءاللہ وہ بھی آ چکے ہیں، ابھی عمرہ کر کے آئے تھوڑے دن پہلے. چلیں آپ کر لیں بات. جی پلیز کنٹینیو، پلیز نہیں کنٹینیو. کر لیں ہم. نہیں وہ پلیز کنٹینیو. بھائی جو کعبے سے آئے بھی ہیں وہ لا آف لینڈ یہ ہے نہیں، لا آف لینڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا چاہے کعبہ سے بھی آئے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا بائنس، لیکن لا آف لینڈ ایگزسٹ کرے گا. شفیع جان صاحب پلیز، مذہب پہ تیر گرفت رکھتی ہوں. چلیں آپ، تھینک یو. شفیع جان صاحب پلیز آپ کنٹینیو کریں پلیز. دیکھیں زرداری صاحب پہ ہو یا پھر فریال بی بی پہ ہو، کیسز جو تھے وہ نون لیگ نے بنائے تھے، ہماری گورنمنٹ نے کوئی کیس ان پہ نہیں بنایا. زرداری صاحب کس کے لیے مشہور ہیں، کس سینما کے ٹکٹس بلیک کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، میں اس پہ مزید کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بات بڑی واضح ہے، یہ آج اسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ان پہ کیسز بنائے ہیں. ہم نے تو نہ نون لیگ پہ کوئی کیس بنایا ہے، نہ ہم نے کوئی پیپلز پارٹی پہ کیس بنایا ہے. یہ میرے لیڈر کو تو کنوکٹڈ کہہ رہے ہیں، لیکن آج آپ اپنا مائک لے جائیں اور پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں اور لوگوں سے پتہ کر لیں. آپ نے کہا ہے کنوکٹڈ، آپ نے کہا کہ وہ کنوکٹڈ ہیں. عدالت نے کیا ہے، میں نے تھوڑی کیا ہے. نہیں آپ نے کہا ہے وہ کنوکٹڈ ہے، آپ نے کہا ہے. یہ ابھی شو میں وہ بھائی عدالت نے ان کو دی ہے نا سزا. بھائی میں نے تھوڑی دی ہے، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، عدالت نے دی ہے. عدالت نے تو آپ کے صدر کے بارے میں بھی بڑے فیصلے دیے ہیں. عدالت نے تو بی بی کے بارے میں بڑے فیصلے دیے تھے. دیکھیں جو فیصلے دیے ہوں، کنوکٹ صرف یہی ہوئے. کراچی میں میرے مینڈیٹ سے آپ بھی مستفید ہوئے اور ایم کیو ایم بھی مستفید ہوئی. بالکل نہیں. میری لیڈر پہ بات کریں گے تو پھر آپ کو اپنے لیڈر، میں بھی آپ کے لیڈر پہ بات کروں گا. آپ کے لیڈر کی تو آپ نے شروع کی تھی لیڈر پہ بات، اور میں اب آپ کو دوبارہ کہوں، اب عدالت نے سزا دی ہے، عدالت نے سزا دی ہے. اور میں ایک بات ان کو کر دوں، نہیں اب میں بات کرتی ہوں. نہیں میں نے بات کی ہے بیمبینو. واپس آتا ہوں تو آپ کامنٹ کر لیجئے گا. آپ ڈیٹیل میں کامنٹ کر لیجئے، آپ ڈیٹیل میں کامنٹ کیجئے. شفیع جان سے مکمل کر لیجئے، پھر شیلا آپ ڈیٹیل سے کامنٹ کریں. اپنے لیڈر کی زبان بولیں، آپ ڈیٹیل سے کامنٹ اپنے لیڈر کی زبان میں بولیں، بات کریں. آپ ذرا ڈیٹیل سے کامنٹ کر لیجئے. میں بات کرتی ہوں، ان کے بعد میں کرتی ہوں. میں نے تو عمران خان صاحب کو ہی دیکھا ہے اور میں نے ان سے یہ سیکھا ہے، اور مجھے فخر ہے عمران خان صاحب جو کچھ میں نے سیکھا ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. اب آگے بات نہ کریں کہ اپنے لیڈر کے لہجے میں بات کریں، یا آپ غلط بات کریں. ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کریں. لو یہ غلط کیسی بات ہوئی، میں کہہ رہی ہوں آپ کریں. ویلکم بیک ناظرین. شفیع جان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب والی سٹیٹمنٹ، یس پولیٹیکل ڈیفرنسز لوگوں کے ہوتے ہیں، شخصیات پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی، پی ایم ایل این بھی کرتی رہی، بٹ شہداء کو اس ساری فریز کے اندر یا اس سینیریو کے اندر لے کے آنا، ڈو یو تھنک دیٹ جسٹیفائڈ اینی ہاؤ؟ نہیں یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. شہید سب کے ہیں، شہید میری بھی ہیں، شہید آپ کے بھی ہیں. بالکل شہید وہ اس پاکستان کے لیے ہوئے، ہم سب اس کو آن کرتے ہیں. فوج کے شہداء ہو، پولیس کے شہداء ہو، سویلین شہید ہو، شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں. اس قسم کی بیانات سے نہیں دینے چاہیے تھے. ہو جاتا ہے، ہیٹ آف دا مومنٹ ہوگا، لیکن اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے. فیئر انف، بالکل ٹھیک بات. اب میں اگر آپ اجازت دیں تو شیلا آپ کی طرف. جی پلیز شیلا آپ پلیز اب آپ رسپونڈ کر لیجئے گا. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیمبینو جو پروجیکٹ ہے وہ ون آف دا پروجیکٹ تھا اس ملٹائی. اب آپ یہ خاموش ہو جائیں نا تاکہ میں آپ کو بیمبینو پلا بھی دوں. ایک جوس ہوتا ہے بیمبینو از ون آف دا پروجیکٹ. آپ لاہور میں نہیں ملتا ویسے، آپ لاہور سے نہیں ملتا ویسے، بیمبینو لاہور یا اسلام آباد میں نہیں ملتا. نہیں ایک منٹ سن لینا. اب آپ مجھے سن لیں. بیمبینو ون آف دا پروجیکٹ تھا، ایک ملٹائی بلڈنگ پروجیکٹ تھی. اس وقت اس طرح کی بلڈنگز
بہت کم کیا ایک آدھی تھی, پہلی بلڈنگ تھی وہ زرداری صاحب کے والد کی تھی, اور جب یہ بیمبینو کا عروج تھا تو زرداری صاحب پیٹارو میں پڑھتے تھے. اچھا جی, تو جو یہ کہتا ہے نا بلیک, وہ بیچارہ اپنے مائنڈ سے بلیک ہے. نہیں وہ جس سٹیٹمنٹ کو ریفر کیا نا کو یاد کر لینی چاہیے. زرداری صاحب کو نہیں, اب یہ دیکھیں پیر پگارا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اب جو پیر پگارا کی آپ بات کر رہے ہیں, میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے پگارا صاحب کی پیمنٹ ہے. میں بتا رہی ہوں نا, میں بتا رہی ہوں, آپ نا میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. سنی سنائی باتیں کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں, اس کی سنی سنائی نہیں ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ ریکارڈ پہ. پیر پگارا زرداری صاحب کو پیٹرول کے پیسے پیر پگارا صاحب دیتے تھے. اب آپ چپ ہو جائیں, ابھی وہ ملٹی بلینئر. اب سن لیجئے, اب ذرا سن لیجئے نا رسپانس. ابھی مل جائے, اب آپ چپ ہو جائیں. پیر پگارا صاحب کی جو جماعت ہے وہ اتنی محتاج جماعت ہے کہ 18 جماعتیں مل کے جی ڈی اے بنتی ہے, اور اس کے ساتھ ہر جماعت. نہیں, میں تو اس جماعت پہ بات نہیں کر رہا, میں تو ان کے بیان پہ بات کر رہا ہوں. ایک منٹ بات کریں نا. نہیں, اب آپ سن لیں, ساری ان کے ساتھ وہاں پہ مل جاتی ہیں, اور پھر 1 to 1. میں تو پگارا صاحب کا بیان کوٹ کر رہا ہوں, میں تو اس کی جماعت پہ کمنٹ ہی نہیں کر رہا. بلاول کو جیسے اردو نہیں آتی. ایک سیکنڈ اگر آپ دونوں مجھے دے دینا, ایک سوال میرا بھی لے لیں. شیلا اپا ایک سوال. تو کیا ہوا, دماغ تو ہے نا, دماغ آپ کے تو لیڈر کا دماغ ہی نہیں ہے. اگر آپ بلاول تک جائیں گے تو میں بولوں گی آپ کو, آپ پانی پینے جائیں گے تو میں بولوں گی آپ تو کرپٹ والے ہمیں بتائیں گے. شیلا اپا ایک سیکنڈ, شفیع جان صاحب ایک سیکنڈ پلیز نکلے, میری درخواست آپ نکلے کنوکٹڈ. پانی پی لیں آپ. میری درخواست, شفیع جان صاحب 1 منٹ دیجئے گا مجھے, پلیز 1 منٹ دیجئے گا مجھے. شیلا آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھنا ہے. آپ جس جماعت کو آپ لوگوں نے ووٹ کیا ہوا ہے, اس جماعت کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی پولیٹیکل کریئر تو ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم میں سٹارٹ ہوا ہوا ہے نا. بالکل صحیح. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے احتشام ظہیر سے جو ہے ان کا سٹارٹ ہوا, عمران خان کا, اور پاشا سے ہو کے فیض حمید تک پہنچا, اور پھر جس طرح سے ان کے بل پاس ہوتے تھے, خود ان کے لیڈر نے کہا, اس طرح نواز شریف صاحب بھی جنرل جیلانی گئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سب کو پتہ چلا, عمران صاحب نے بھی معافی مانگی, نواز شریف نے بھی اپنے ماضی پہ معافی مانگی, اور میں نے بار بار آپ سے کہا کہ کیونکہ بھٹو صاحب 3 دن پہلے آئے تھے, بعد میں ماشاءاللہ لگا, اور ضرورت یہ تھی کہ آپ رائٹ ونگ میں جو ہے جانے سے بہتر ہے کہ آپ لیفٹ کی سیاست یہ ہے کہ آپ عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں. انہوں نے اپنے آپ کو منوایا, اور ایوب کا دور تھا, اس میں انہوں نے پارٹی بنائی, جیل گئے, اور بیگم نصرت بھٹو پہلی خاتون ہے جنہوں نے ماشاءاللہ کو چیلنج کیا. انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور گئے. آخری وقت تک پرویز مشرف سے چپکے نہیں رہے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ پرویز مشرف سے آپ یہ سودے بازی کر رہے تھے کہ 100 سیٹیں دو, اور پرویز مشرف کہہ رہا تھا 30. کیوں نہیں جواب دیا؟ اردو بولنا آپ کے لیے شرم کا مقام ہے, یا سندھی بولنا. اردو تو کیا ہوا, اردو کوئی سندھی, مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ کا لیڈر بھی, آپ کا جو بلاول لیڈر ہے اس کو بھی اور دماغ ہونا چاہیے. آپ کا لیڈر دماغ کے بغیر ہے, وہ بھی لائن میں کھڑا ہے, برین لیس, وہ بھی لائن میں کھڑا ہے, وہ جو بھی ہو بہترین ہے. آپ کی تو لائن ہی ختم ہو گئی. آپ پلیز سن لینے دی, پلیز مجھے شفیع جان صاحب کو سن لینے دی. جی شفیع جان صاحب پلیز. آپ میں بڑے نہیں, مجھے بتائیں نا سندھ میں کون قید ہے ان کا. شفیع جان صاحب پلیز کامنٹ کر لیجیے پلیز. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو, یہ سکے کے 2 رخ ہیں. یہ پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی. پیپلز پارٹی اس وقت بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, یہ کہتا ہے یہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے تو آئینی عہدے چھوڑ دیں. یہ جو اچھے فیصلے ہیں یہ اس کو آن کرتے ہیں, جو کہ اچھے فیصلے نہیں ہوتے تو اس سے سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. یہ حکومت آپ کے ووٹ سے ہی بنی تھی, اور اس حکومت کو 17 سیٹوں پہ ہی, اس حکومت کو 17 سیٹوں پہ کھڑا کیا گیا تھا, اور آپ اس نظام کا حصہ ہیں. آپ اس نظام کا حصہ ہے. آپ نے 2627 کی ترمیم پاس کی ہے. اس ترمیم سے آپ نے بھٹو صاحب کے آئین کو مسخ کیا. اس ترمیم سے آپ نے پارلیمنٹ سے طاقت کھینچی. اس ترمیم سے آپ نے اپنا جو پاور تھا وہ ایک ادارے کو دے دیا. آپ نے استثناء لیا ہے اس ترمیم میں. آپ 28ویں ترمیم بھی کریں گے کیونکہ آپ لائن میں کھڑے ہیں, آپ اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی تابعداری کے لیے تیار ہیں. آپ صرف اشارہ تو کر کے دیکھیں, ان سے زیادہ تابعداری کریں گے. ان دونوں جماعتوں کو عمران خان صاحب کا خوف ہے. یہ دونوں جماعتیں ووٹ کی حیثیت یہ ان کی ختم ہو چکی ہے. یہ پاکستان کے, یہ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں, سندھ میں چلیں, یہ سندھ تک پارٹی ہے نا, ان کا تو اور کوئی سٹیک ہے نہیں.
सिंध में भी कुछ वडेरों शडेरों से ये वोट शोट ले लेते हैं धमका शमका के, बाकी तो ये मेन स्ट्रीम की पार्टी तो रही नहीं। ये सिंध में भी इंटीरियर सिंध की पार्टी रह चुकी है। कराची में, ये कराची में हो या इंटीरियर सिंध में, मैं खुद अभी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गया था, इंटीरियर सिंध भी हम गए हैं, वहां पे जो तहरीक इंसाफ का, वहां पे जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो देखने के काबिल थी। ये पाकिस्तान के, ये सिंध के इंटीरियर में कहीं भी इलेक्शन कराएंगे, वोट इमरान खान का है, और यही खौफ है कि ये दोनों इकट्ठे हैं इमरान खान साहब के लिए कि इनकी जो सियासत है वो खत्म हो चुकी है। आप लास्ट मिनट है मेरे पास, प्लीज कमेंट कर लें। जी प्लीज कमेंट कर लें। पहली बात ये है कि इनको ऑफर दी थी कि आप गवर्नमेंट बनाएं, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने दी थी, पार्लियामेंट को ताला नहीं लगा सकते। चोरों के साथ हम हाथ नहीं मिलाते। एक बंदा कामयाब हुआ था जब इन्होंने आइलैंड पे कब्जे की बात की, उसने छोड़ दिया था इन्हें। देश सिंध में ये कहीं नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बलूचिस्तान में भी हैं, हम जीबी में भी हैं और कश्मीर में भी। अब लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी शायद हो। जीतना और हारना जहाँ भी हो, जीतना हारना एक अलग बात है। आप तो लाइन में आपने, अच्छा ये बात तो सबको याद होगी कि उंगली का इशारा एम्पायर की इशारा होगा, तो इशारों पे तो आप चलते हैं। आपके लोगों को फोन किए जाते हैं तो बेल पास होते हैं। चले उंगली का एम्पायर का इशारा आप देख रहे थे, एम्पायर की उंगली आप देख रहे थे। और जो 26वीं तरमीम में आप मौलाना के साथ थे, 26वीं तरमीम में आप मौलाना के साथ थे। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप अपने स्टेटमेंट देखें आमिर डोगर के और बैरिस्टर गौर के कि हमें 26वीं तरमीम पे कोई लास्ट कमेंट है, लास्ट कमेंट प्लीज। ये भी जो हालिया बजट था जिसमें 30 मिनट के लिए इनकी जमात जो है वो नाराजगी का इजहार जो किया है, जीपी की हुकूमत पे ये राजी हो गए। शफी जान साहब बहुत शुक्रिया, शैला आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पॉलिटिकल डिबेट्स चलती रहती हैं और चलती रहनी चाहिए, लेकिन उसमें पॉलिटिकल डिबेट में बैंड ऑफ द डे निकलता क्या है, व्हेन वी क्लोज द शो, तो उसके एंड में निकलता क्या है, ये है कि जहाँ तक जमहूरी ताकतें रहेंगी वहीं पर आपको एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का मौका भी मिलेगा, आप नुक्ताचीनी भी कर सकेंगे, आप बेहतरी की गुंजाइश भी पैदा करते रहेंगे। सो बैंड ऑफ द डे सोल्यूशन इज ओनली ट्रू डेमोक्रेसी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।